رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کی عیادت کرتے، جنازے میں شریک ہوتے، گدھے کی سواری کرتے اور غلام کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ بنو قریظہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے گدھے پر سوار تھے جس کی لگام کھجور کی چھال کی رسی کی تھی، اس پر زین بھی چھال ہی کی تھی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1017۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سوار دیکھا تو فرمایا، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے فرشتے پیدل چل رہے ہیں اور تم جانوروں کی پیٹھوں پر بیٹھے ہو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1012۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے دن حمزہ کی لاش کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس رکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لاش کا مسئلہ کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر صفیہ یعنی حمزہ کی بہن اپنے دل میں برا نہ مانتی تو میں انہیں یوں ہی دفن کیے بغیر چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ درندو پرند انہیں کھا جاتے، پھر وہ قیامت کے دن ان کے پیٹوں سے اٹھائے جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمر یعنی ایک پرانی چادر منگوائی اور حمزہ کو اس میں کفنایا۔ جب آپ چادر ان کے سر کی طرف کھینچتے تو ان کے دونوں پیر کھل جاتے اور جب ان کے دونوں پیروں کی طرف کھینچتے تو سر کھل جاتا۔ مقتولین کی تعداد بڑھ گئی تھی اور کپڑے کم پڑ گئے تھے، چنانچہ ایک ایک، دو دو اور تین تین آدمیوں کو ایک کپڑے میں کفنایا جاتا، پھر وہ سب ایک قبر میں دفن کر دیے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں پوچھتے کہ ان میں کس کو قرآن زیادہ یاد تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آگے قبلہ کی طرف کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقتولین کو دفن کیا اور ان پر نماز نہیں پڑھی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1016۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے سلسلے میں لوگوں میں اختلاف ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی ہے جو میں بھولا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا، جتنے بھی نبی ہوئے ہیں اللہ نے ان کی روح وہیں قبض کی ہے جہاں وہ دفن کیا جانا پسند کرتے تھے، اس لیے تم لوگ انہیں ان کے بستر ہی کے مقام پر دفن کرو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1018۔